حضرات متوجہ ہو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد و حساب اور تمام تعریفیں اللہ کریم کے لیے، درود و سلام وجہ کائنات حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پر، ازواج پر، ذریات پر، اصحاب پر، اور آپ کے تمام ماننے والے کائنات کے کسی گوشے میں ہو، زمین پر، آسمان پر، درمیان، سب اللہ کریم آپ لوگوں کے جذبوں کو سلامت رکھے، محفلیں سجانے والے محفلیں سجاتے رہیں، محفلوں میں آنے والے محفلوں میں آتے رہیں، نعتیں پڑھنے والے نعتیں سناتے رہیں۔ میں نے ابھی چند لمحے پہلے محمد صاحب سے پوچھا کہ کس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ موضوعات پڑھے ہیں، جو کلام پڑھے گئے انہی کے اندر اتنے زیادہ موضوعات ہیں کہ رات گزر سکتی ہے ساری کی ساری، بات ختم نہیں ہوگی۔ مہینہ بھی محرم کا ہے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور نعت پڑھتے ہوئے ایک بچے نے کہا، نعت خان نے کہا، شاعر کا شعر سنایا کہ مسلمان پر زمین تنگ ہو رہی عالم میں، اسی پر بات کرتے ہوئے رات گزر سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کی، ان کے زمانے کی، ان کے نانے کی بات ہوئی، اسی پہ صدیاں گزر سکتی ہیں بات کرتے ہوئے۔ لیکن چونکہ وقت زیادہ گزر گیا، اور انفیکٹ زیادہ گزرنے پہ مائک نے بھی احتجاج کر دیا، لہذا میں بھی کوشش کروں گا کہ مختصر کروں۔ اللہ کریم نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اپنا خلیفہ بنایا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، جن کے پاس اقتدار بھی رہا، اختیار بھی رہا، علم بھی تھا، حلم بھی تھا۔ کوئی جبر و قہاری کی کہانیاں چھوڑ گیا، کوئی قربانی کی کہانیاں چھوڑ گیا، کوئی مٹ گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی ختم ہو گیا، کوئی امر ہو گیا، کوئی گردش زمانہ کی لپیٹ میں آ گیا، کوئی نصابی کتابوں کا حصہ بن گیا، کچھ کو بدلتے ہوئے عالمی حالات نے نگل لیا۔ لیکن صدیاں بیت گئیں، دن گزر رہے ہیں، لمحے گزر رہے ہیں، حسین کا زمانہ بھی اور حسین کا گھرانہ بھی، مقام بھی بڑھتا جا رہا ہے، بیان بھی وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے
اس کے طریقے پر جو اس کے انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے، عمل کرتے رہے، اللہ نے ان کی ہر ایک ادا کو عمل کر دیا۔ وہ اماں ہاجرہ کی صحیح ہو صفا اور مروہ کے درمیان، یا اسماعیل علیہ السلام کا ہو کہ بابا جلدی کر لو، یوسف علیہ السلام کا بھاگنا ہو یا ایوب علیہ السلام کا صبر ہو، وہ سب امر ہو گئے۔ امام علی مقام جب مدینہ سے نکلے، انہیں معلوم تھا کہ میرا ہر قدم، میرا ہر لمحہ، میرا ہر دن مجھے اپنی آخری منزل کی طرف لے جا رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کی زبوں حالی تب بھی ایسی تھی جیسی آج ہے۔ مسلمان تب بھی نام کا مسلمان تھا، آج بھی نام کا مسلمان ہے۔ باتیں تھوڑی سی میں سخت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کی حقیقت بھی بتاؤں گا، جو نعرے لگا رہے تھے آپ لوگ سارے، آپ کی حقیقت بھی بتاؤں گا۔ صرف 5 لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، اور یہ سال کون سا تھا؟ کربلا کا سال کون سا؟ 60 ہجری۔ ہجرت کو 60 سال ہوئے تھے ٹوٹل۔ دیکھو، جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کا اللہ پر اعتقاد اس قدر ہوتا ہے کہ زندگی اسی نے دی، موت بھی وہی دے گا، لوٹ کر جانا بھی اسی کے دربار میں ہے، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت ان کی نظر میں ایک پرکا کی نہیں۔ اور پھر خون کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آج کل واٹس ایپ اور فیس بک پہ ایک کہانی چل رہی ہے سلطان محمود غزنوی کے دربار کی، کہ اس نے کہا کہ میں خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک غریب آدمی نے کہا میں ملاؤں گا، 6 مہینے میرے بال بچوں کا نان و نفقہ کا بندوبست کیجئے، میں نے چلہ کرنا ہے دریا کے کنارے۔ 6 مہینے بعد پھر کہا مجھے 6 مہینے اور چاہیے، اور سال گزر گیا تو دربار لگ گیا۔ کہا تو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا۔ کہا جناب جھوٹ بولا، عالم بنا، گھر میں کوئی خرچے کا بندوبست نہیں تھا، گزارے کرنے کے لیے جھوٹ بولا، کہاں میں کہاں خضر علیہ السلام۔ تو کہا اب تجھے سزا کیا ملے؟ ایک وزیر نے کہا ان کی گردن اتار دیجئے، دوسرے نے کہا، اور ادھر ایک بزرگ بیٹھے تھے سفید داڑھی والے، کہا وزیر صاحب نے بالکل صحیح کہا۔ دوسرے وزیر نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر کے فلاں کے آگے پھینک دیجئے۔ انہوں نے کہا اس نے بھی، وزیر نے بھی ٹھیک کہا۔ محمود کے غلام ایاز سے پوچھا گیا، اس نے کہا جناب اس بندے کو سال روٹی رزق پہنچانے سے اللہ کی عطا میں سے نہ آپ کی بادشاہی میں کوئی فرق آیا، نہ دولت میں کوئی فرق آیا، آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ تو وہ سفید ریش بابے نے کہا اس نے بھی صحیح کہا۔ تو بادشاہ نے کہا بابا کھڑا ہو جا ذرا، تو کیسا ہے؟ اس وزیر نے بھی کہا پہلے نے کہ گردن اتار دو، تو نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ٹھیک کہا۔ دوسرے نے کہا فلاں جانور کو ڈال دو اس کو ٹکڑے، تو نے کہا ٹھیک کہا۔ تیسرے نے کہا چھوڑ دو، تو نے کہا ٹھیک کہا۔ اس نے کہا میں نے غلط نہیں کہا۔ پہلا خاندانی طور پہ کسائی ہے، گردنیں کاٹنا اس کا کام ہے۔ دوسرے کا خاندان امیروں کے کتے نہلایا کرتا تھا اور ان کے سامنے گوشت ڈالتا تھا۔ ایاز سید ہے، اس نے اپنے خون کی لاج رکھی۔ تو ایاز نے کہا بابا جی آپ نے میرا راز کھول دیا، اب میں آپ کا راز کھولتا ہوں۔ لوگو یہی خضر علیہ السلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ بات ہے نہ معلوم کتنی صدیوں کے بعد، عرصے کے بعد ایاز آیا، اور جس کا نامہ نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہو، جو رحمت للعالمین ہو، اللہ کہے
محبوب میں تجھے تخلیق نہ کرتا تو کائنات کی تخلیق نہ ہوتی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کی ماں خاتون جنت ہو، جس کے گھر کے طواف جبرائیل علیہ السلام کرتا ہو، جس کا نام فاطمۃ الزہرا ہو، ان بیٹوں کا مقام کیا ہو؟ جس کا باپ علی حیدر کرار ہو، جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کا میں آقا علی اس کا آقا، وہ علم کا شہر جس کا باپ ہو اس کا کیا مقام؟ سنیو، یہاں سنی ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ ہم سنی اشر کو یہ کریں گے، تم سنی یہاں تو اتفاق نہیں کر سکتے ہو، اور تم ان کے ماننے والے ہو جس نے خلافت لکھ کے دے دی، وہ حسن جس نے امت کی عبادت کی خاطر اقتدار چھوڑ دیا، ان کے ماننے والے ہو، اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ ممتاز قادری کے نعرے لگانے والے 10 روپے مانگے ہو، پھر سنی اشر کو منہ دکھاؤ گے، اور دنیا میں منہ نہیں دکھا سکتے ہو۔ امام حسن کے ماننے والوں، جس کا بھائی امام حسن ہے اس کا مقام کیا ہو؟ وہ امام حسین۔ ایاز کا مقام اگر وہ تھا کہ سید تھا، کسی حسنی تھا، حسینی تھا، کہاں سے تھا، تو امام حسین کا مقام کیا ہو؟ اسی لیے تو ادھر نعت خان نے پڑھا کہ صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ میرے جیسے بولنے والوں نے جزیات تو کربلا کی ساری نوٹ کر لی، سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں اختتام ہوا، گرم ریت کے اوپر جو خون گرا اس خون کے قصے تو بنا لیے ہم لوگوں نے، مصائب کی ایک ایک تصویر کشی ہم نے کر دی، لیکن اس فلسفے کو بھول گئے جس فلسفے کے پیچھے حسین نے اپنا سر کٹا دیا، اپنا خاندان کٹا دیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ وہ فلسفہ کیا تھا؟ کسی نے خوبصورت بات کی، خوبصورت لکھا، کہا حسین نے دیکھا سیاست فرعونی ہو گئی ہے، معیشت قارونی ہو گئی ہے، معاشرت یزیدی ہو گئی ہے، لوگ میرے نانے کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، میں بیعت صرف اس حکمران کی کروں گا جس کی سیاست بھی محمدی ہو، جس کی معاشرت بھی محمدی ہو، جس کی معیشت بھی محمدی ہو۔ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، سر ضرور دے دوں گا۔ پرسوں میں کسی جگہ پر تھا، میں نے وہاں پر بتایا کہ جب امام کربلا میں گھیرے میں تھے، بندوق کی، توپ کی، میزائل کی، جہاز کی لڑائی نہیں تھی، آمنے سامنے تلواروں کی لڑائی تھی۔ تو امام نے کیا کہا یزیدیوں کو؟ امام نے فرمایا میں اپنی موت تک تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے گھیرے میں ہوں، میری موت کے بعد تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ اور وہ سارے کے سارے جو حسینیت کے راستے پہ چلتے ہیں وہ صرف موت تک ہی گھیرے میں رہتے ہیں، موت کے بعد کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس طریقے حسین کا کچھ نہیں بگڑا، علم الدین شہید کا کچھ نہیں بگڑا، ممتاز قادری کا کچھ نہیں بگڑا مرنے کے بعد۔ انہوں نے فرمایا مجھے گھیرے میں لے لو، میرا پانی بند کر دو، میرا نان نفقہ کا بند کر دو، میری موت کے بعد میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ تو تلواروں کی جنگ جیتنے والے کربلا میں مقدر کی جنگ ہار گئے، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے، بدبخت ہو گئے، بد نصیب ہو گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور وہ جو تلواروں کی جنگ ہار گیا، جس نے اپنا سر پیش کر دیا، وہ امر ہو گیا، وہ حسین ہو گیا۔ صدیاں حسین کی ہو گئی، زمانہ حسین کا ہو گیا، آنے والا ہر وقت حسین کا ہوگا۔ یزید ہر روز مرے گا، ہر روز مرتا ہے یزید۔ کربلا سے غازی جو نکلے، جب یزید کے دربار زین العابدین سے بات کی، تمہارے بابا
میری بات مان لیتے تو مستورات در بدر نہ ہوتی، یہ دن نہ ہوتے، یہ وقت نہ آتا، کربلا کا واقعہ ظہور پذیر نہ ہوتا۔ اس 14 سال کے نوجوان بچے نے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں غور کرو۔ انہوں نے فرمایا یزید، اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی تو کچھ نہیں سمجھا۔ اتنا بڑا حادثہ گزر گیا، تو نہیں سمجھا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری سعادت ہے۔ اس زندگی کی ہمارے لیے ذرا برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بابا تو ہاتھوں سے شہیدوں کو دفن کرتے رہے کربلا کی مٹی میں، اور کربلا کیسے نہ وقوع پذیر ہوتا۔ احادیث اٹھا کے دیکھیے، جب جبریل امین نے آ کے کہا حضور آپ کا یہ پیارا بیٹا آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہوگا، آپ کہیں تو میں مٹی لے کر آ جاؤں گا۔ وہ مٹی آئی کربلا کی، پلک چپکتے آئی، آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مٹی دے دی، انہوں نے ایک برتن میں بند کر کے رکھ دی۔ ادھر سجدے میں تلوار چلی، ادھر اس مٹی کا رنگ بدل گیا۔ تلوار کربلا میں چلی، پیغام مدینے پہنچا کہ شہادت وقوع پذیر ہو گئی۔ کیا خوبصورت بات کی غالب نے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ یہ جان ہے کیا؟ سوچا ہے کبھی اس فلسفے میں؟ جب میرے اللہ نے فرما دیا قرآن مجید آپ سارے پڑھتے ہو، کل من علیہا فان، 100 ورن دی زندگی اوڑک گور ٹھکانا، اور پتہ نہیں وہ گور مٹی میں بنے گی، سمندر کی تہہ میں بنے گی، مچھلی کے پیٹ میں بنے گی، یا آگ کا ایندھن بنے گی، لیکن گور میں جانا ہی جانا۔ کس لیے؟ ہم نے وہ رستے چھوڑ دیے، وہ رستے جو بلندیوں کے رستے تھے، وہ رستے جو معراج کے رستے تھے، وہ رستے جو اشرف المخلوقات ہونے کے رستے تھے، ہم نے وہ رستے چھوڑ دیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ سے ان کے ایک مشیر نے کہا حضور کیا بات ہے، صدیق اور فاروق کا زمانہ بہت اچھا گزرا، عثمان غنی اور آپ کے زمانے میں بہت شورش ہوئی۔ فرمایا صدیق اور عمر کے مشیر میں اور عثمان تھے، اور عثمان اور میرے مشیر آپ جیسے تھے۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے خرابی کہاں پر ہے۔ نعرے مارنے سے، باتیں کرنے سے مسلمانوں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کھڑے ہو کے میرا بچہ جو نقیب محفل ہے بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے قاتل لیگ، اور خاتم حسین رضوی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملتے ہیں 7,000۔ منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ محفلوں میں بیٹھ کے اور بات کرتے ہو، میدان میں نکل کے اور بات کرتے ہو۔ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، محمد رسول اللہ کا گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آنے والے کسی بھی انتخاب میں، بلدیات ہوں، صوبائی ہوں، قومی ہوں، کوئی ہوں، کسی چور کو، لٹیرے کو، کذاب کو، دھوکے باز کو، محمد رسول اللہ کے شاتم کو میں ووٹ نہیں دوں گا۔ بتاؤ کہہ سکتے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو سارے۔ کہتے ہو سنی آبادی جو ہے وہ اکثریت میں 80% سنی ہے، پورے ملک میں 80 آپ کا نمائندہ نہیں ہے۔ دھوکہ کرتے ہو، یخادعون انفسہم، اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، باتوں کے کھانے والے ہو، جان لڑانے والے نہیں ہو۔ سب سے زیادہ مسجدوں تمہاری پہ قبضہ ہوا۔ نعروں پہ بات چلتی تو اللہ تعالیٰ یہ جد و جہد کی بات نہ کرتا، یہ کام کی بات نہ کرتا۔ حسین کربلا میں قربان نہ ہوتے، نوح علیہ السلام کو کشتی نہ بنانی پڑتی، موسیٰ کو نیل پار نہ کرنا پڑتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، اور مان جاؤ کہ عمل کی کمی ہے۔
عمل نہیں ہے، باتیں ہیں، صرف باتیں ہیں، علم نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے زعماء اتفاق نہ کریں اگر آپ ان کی محافل میں جانا بند کر دو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے لیڈر ایک پلیٹ فارم پہ نہ بیٹھے اس لیے کہ آپ لوگ ان کی چمپی بھی کرتے ہو، ان کے پیسے بھی پرووائڈ کرتے ہو؟ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے ہو جتنے اپنے لیڈروں سے ڈرتے ہو، اور ان لیڈروں نے 1.5 انچ کی مسئلے بنا رکھی ہیں، وہ اکٹھا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ بائیکاٹ کرو ایسے لیڈروں کا، بائیکاٹ کرو جو تمہاری بدنامی کا اور کمزوری اور قسمپرسی کا جو ذمہ دار ہے۔ ہٹ جاؤ ان سے دور، مت جاؤ ان کے پاس۔ وہ سارے جان دے سکتے ہو حرمت رسول پہ۔ ایک لمبی لائن ہے جان دینے والوں کی، لمبی لائن ہے، لیکن وہ سارے ممتاز قادری ہیں، قیوم ہیں، علم الدین شہید ہیں۔ ہے کوئی بڑا سوچنے والا جس نے جان دی ہو؟ ہے کسی بڑے کا بیٹا بھی سڑک پہ مرا ہو کسی گاڑی کے نیچے آ کے؟ حسین کی سنت پہ چلنے والوں، اللہ رزق دیتا ہے تو چھپ جاتے ہو پیچھے، دھوکھا کر رہے ہو اپنی ذات کے ساتھ، فراڈ کر رہے ہو، کوئی سنی منی نہیں ہو، صرف نعرے لگا کے گزارا کرنا چاہتے ہو۔ اب اگر کوئی بندہ حق سے ہٹتا ہے، وہ یزیدی سیاست کو مانتا ہے، وہ فرعونی طریقے کو مانتا ہے، وہ استحصال کو کہتا ہے، تو یزید کا پیروکار ہے یا حسین کا پیروکار ہے؟ بتا دیجیے، وہ کس کا پیروکار ہے؟ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن سچ کو فیس کرنا بڑا مشکل ہے، اور اللہ کریم ایسے نہیں دیتا، اللہ کریم ایسے نہیں دیتا۔ دیکھ لو پیغمبروں کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے شب ابی طالب میں 3 سال گزارے، ہجرت، وہ اللہ اٹھا کے جو معراج پہ لے جا سکتا ہے، وہ طریقے اس پہ چھوڑ دیے جس میں آج بھی موٹے موٹے بندر پھرتے ہیں اس رستے پہ۔ وہ نہیں پلک جھپکتے لے جا سکتا تھا مدینے، وہ پلک جھپکتے سارے قریش کو مسلمان نہیں کر سکتا تھا، کر سکتا تھا۔ ہمیں سبق دینا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، یہ عالم اسباب ہے، یہاں روحانی باتیں نہیں چلتی۔ پیر خود ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تم لوگ ساری اولاد کو لے کے اس کے پاس بیٹھے ہو تو نہیں، اس کا کام ہے رشد و ہدایت، تمہیں طریقہ مصطفیٰ بتانا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، طریقہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں، ڈرامے بنے ہوئے ہیں، 10,000 بندہ اکٹھا ہے، پھونکے چل رہی ہے، اپنے اندر بے تحاشا بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ بند کرو یہ ڈرامے، ہم ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں یہ ڈرامے کرانے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے پیر کے سامنے ایسے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، وقت ہو گیا نماز کا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نفل نمازوں سے افضل ہے علم دین اکٹھا کرنا۔ کہاں ہے آج غزالی، کہاں ہے آج رازی، کس جگہ پر ہے؟ ایک نصیر الدین نصیر، وہ بھی چل بسے جن کا کلام پڑھا۔ پیسہ بٹورنے کی مشینیں بن گئے سب لوگ، اور آپ لوگ اللہ کے نام پہ نہیں دیتے ہو، پیر کو پیش کرتے ہو۔ پلیز بند کر دو یہ۔ دوسرے آپ لوگوں کی عقیدت پہ نقب زنی کر رہے ہیں، آپ کے بچے کنورٹ ہو رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں آپ لوگ کی حرکتیں دیکھ کر۔ پریکٹیکل نہیں ہو، عملی نہیں ہو، آپ لوگ باتیں کرتے ہو، کہانیاں سناتے ہو، یہ کہانیوں کی جگہ نہیں ہے۔ فلسفہ حسین کو نوٹ کرو، اس کی جزیات میں نہ جاؤ، اس کو فرقہ پرستی کے لیے استعمال نہ کرو۔ حسین سنیوں کے لیے نہیں مرے تھے، حسین شیعوں کے لیے نہیں مرے تھے، حسین اللہ کے رستے پہ مرے تھے، انہوں نے اپنی جان اللہ کی خوشنودی کے لیے دی تھی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے دی تھی۔ ہم نے یہاں ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جو مولوی ہے وہ سمجھتے ہیں حسین ہمارے ہیں، کس سے سنا کے، جو ذاکر ہے جھوٹ بول بول کے، کس سے سنا کے نہیں۔ فلسفہ حسینیت کیا ہے؟ جان چلی جائے لیکن حق حق رہے، جان کی کیا پرواہ ہے؟ کتنے لوگ بیٹھے اس اسمبلی کے اندر جو پیر ہیں، جو عالم ہیں، تمام مکاتب فکر کے، کسی نے ریزائن کیا ہے؟ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی تھی، جھوٹ بولتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ناموس رسالت پہ نقب زنی ہو رہی ہے، سن لگ رہی ہے، آپ لوگ پھر اس رہتے ہو کوئی ممتاز قادری آئے، کوئی ممتاز قادری ہے تاکہ ہم اس کے بھائی کو کہہ سکے
کہ اس نے بھائی قربان کر دیا، نہیں، عابد نے قربان نہیں کیا، ممتاز قادری خود قربان ہوا، عابد نے آخری وقت تک اس کو بچانے کی کوشش کی۔ کتنے سارے ممتاز قادری ہیں یہاں پر، اور یہاں سے لیاقت باغ سے تم لوگ نکلے تھے 1 لاکھ، بائی دی ٹائم بلو ایریا پہنچے تھے 4000 رہ گئے تھے، 5ویں دن منتیں کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی بریک تھرو ہو۔ سچ سننا اور سچ بولنا بہت مشکل ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا، وہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کے آپ نے نعرے لگوائے، کروں کیا کروڑوں جہانے، وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ ناموس رسالت پہ انہوں نے اپنے استاد کو نہیں بخشا، اپنی اولاد کو نہیں بخشا، کہا میرے لیے ناموس رسالت سب سے بڑی ہے، میرا بیٹا بھی کرے گا، میرا گھر والا بھی کرے گا، میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ ایسے اعلیٰ حضرت کوئی نہیں بن جاتا، اس کے لیے مثالیں قائم کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے۔ یہ بڑا آسان کام ہے، مجمع اکٹھا کر لینا، تقریر کر لینی، سب سے کمزور ترین طبقے کے نمائندے ہو آپ لوگ، سب سے کمزور ترین طبقے پاکستان میں، جن کی کوئی پہچان نہیں ہے، جن کی کوئی آواز نہیں ہے۔ پرسوں میں جس جگہ پہ تھا وہاں قدرتی وہ راہ امن کا خطیب میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مسجد راہ امن 10 مساجد تھی، وہ شہید کر دی کہ بلڈوزر چلا دیا۔ تم میں سے کوئی بولا ہے؟ تمہارا پیر کوئی بولا ہے؟ تمہارا لیڈر کوئی بولا ہے؟ کسی نے کوئی آواز بلند کی ہے؟ ذرا دوسروں کے مدرسے میں جاؤ، ان کی مسجد کی طرف جاؤ، بھاگتے ہو تم لوگوں کو دیر نہیں لگے گی۔ ایک دن میں 10 مساجد میں قبضے ہوتے ہیں، زیادہ یہ کرتے ہو، کسی کو ڈھونڈ لیتے ہو، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی میجسٹریٹ ہے، کوئی وزیر ہے، اس کو رنگ کرو جو ہماری مسجد میں قبضہ کر لیا۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ افیون ہے، یہ نشہ ہے، نہ عملی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر جہان میں عزت پانی ہے تو حسین کے رستے پہ چلنا پڑے گا، اور حسین کا رستہ ہے کہ جان چلی جائے، یزیدوں کی بیعت نہیں ہے، یہ حسین کا رستہ ہے۔ حسین کا رستہ یہ نہیں ہے کہ تکیہ کر لو، فی الحال وقت گزاری کر لو، یہ حسین کا رستہ نہیں ہے۔ حسین کا رستہ راہ خدا میں مٹ جانے کا رستہ ہے۔ دیگیں پکا لینا، مانٹ دینا بہت اچھی بات ہے، کوئی غریب اس میں سے روٹی کھا لیتا ہے، رزق لے لیتا ہے، لیکن اس طریقے پہ چلنے کے لیے اپنے ساتھ عہد کرنا پڑتا ہے، اللہ کریم کی ذات سے عہد کرنا پڑتا ہے۔ اور سورہ احزاب میں اللہ نے کہا تمہارے ماں باپ بہن بھائی اولاد دولت سب کچھ اگر تمہیں اللہ اور رسول سے پیاری ہے تو تم جانو اور تمہارا راستہ جانے۔ دہرا دہرا کے یہ بات ہر جگہ، کیونکہ یہ بینچ مارک آیات ہیں قرآن مجید کی، اس لیے دہرانی پڑتی ہے۔ ناموس رسالت پہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو معاف نہیں کرتا، ایک ایسی بد دعا دیتا ہے جو قیامت کے روز تک مسلمان اس بد دعا کی تلاوت کرے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے۔ نہ صرف یہ، اس کی بیوی ام جمیل بھی گھسٹتی پھرے۔ ناموس رسالت پہ اللہ کسی کی حقیقت بتا دیتا ہے کہ یہ نطفہ ناتحقیق ہے، یہ بتا دیتا ہے قرآن کے اندر۔ ایسے نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بات اس سے، اور یہ صدیوں کا زنگ ہے، یہ آج کا زنگ نہیں ہے۔ میں نے کہا 60 ہجری میں صرف 5 اشخاص تھے جنہوں نے بیعت یزید سے انکار کیا تھا۔ یہ صدیوں کا زنگ ہے، اور یہ زنگ اتارنے کے لیے آپ کو، مجھے، ہمارے بچوں کو ہمیں بہرور کرنا پڑے گا انہیں دین کی اصلی تعلیم سے، وہ تعلیم جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتلائی، اور پھر کہا کہ یہ سارے روشن ستارے ہیں، وہ جنہوں نے سر کٹا دیے،
جن کا اللہ پہ یقین اتنا تھا کہ ابو ذر غفاری کو جب جنگل میں موت آ رہی تھی تو ان کی بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ میں کیا کروں گی، آپ کو کیسے دفن کروں گی، ہمارے پاس تو کفن دفن کا نظام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میرے نبی نے کچہری میں فرمایا تھا کہ میرا ایک صحابی جنگل میں وفات پائے گا اور آسمان سے اس کا طریقہ ہوگا اس کے دفن کفن کا، اور میں سمجھتا ہوں وہ صحابی میں ہوں۔ تو کیا ہوا، ادھر دم نکلا اور گھوڑا سوار آ گئے، کفن بھی تھا، سارا کچھ تھا، سب انتظام ہو گیا۔ آج بھی مسجد ابو ذر غفاری مدینہ منورہ میں جاؤ، وہاں آپ کو روحانیت ملے گی۔ گیٹ 26 سے نکلو مسجد نبی سے، سیدھے وہاں چلے جاؤ۔ امام کی بات ہو رہی ہے، امام کو کیا مسئلہ تھا مدینہ میں رہنے کا، امامت بھی پاس تھی، مسجد نبی کا پر نور ماحول بھی پاس تھا، روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہر وقت کی تھی، اور مجاورت بھی تھی وہاں روضے کی، وہی وارث تھے۔ مسلمان دنیا بھر سے آ کے گھٹنوں کو ہاتھ بھی لگاتے اور علم بھی حاصل کرتے۔ ضرورت کیا پڑی تھی وہاں سے نکلنے کی، کربلا آنے کی، شہید ہونے کی؟ ضرورت صرف یہ پڑی کہ اللہ کا بتایا ہوا رستہ خراب ہو رہا تھا۔ میں نے بتا دیا کہ سیاست فرعونی ہو گئی تھی، معیشت قارونی ہو گئی تھی، اور معاشرت یزیدی ہو گئی تھی۔ اس لیے امام وہاں پہ چھوڑ کر اس جگہ جہاں سے ہم جاتے ہیں، ہم آتے ہیں تو بہزاد لکھنوی بول اٹھتے ہیں کہ ہم مدینہ سے اللہ کیوں آ گئے، ساری آرزویں پوری ہوگی، کاش میں وہیں مر جاتا، لیکن وہ مدینہ کو چھوڑ کے کربلا میں پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی منشا یہی تھی، اللہ یہی چاہتا تھا کہ دین کی خاطر، اور اللہ ہمارے لیے ایک مثال قائم کرنا چاہتا کہ اگر رستے حق کے رستے میں اگر مرنا پڑ جائے تو مرو، دونوں جہان تمہارے ہو جائیں گے۔ اور وہ تو شہیدوں کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ جو میرے رستے میں ہو جائے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، صرف تم اس کا ادراک نہیں رکھتے، اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو مسلمانوں، تم دنیا میں 170 کروڑ سے زیادہ ہو، لیکن تمہارے اس وقت جو زعماء ہیں مذہبی اور سیاسی، ان کو نہ تم سے کوئی تعلق ہے نہ دین سے کوئی تعلق ہے، اور یہ حق ہم نے انہیں دیا ہے کہ وہ ہمارا سودا کرے، ہمیں بیچیں، ہمارے ایمان کو لائن پہ لگائیں۔ قیامت کے روز صرف آل یاسر اکٹھی جائے گی، ہم سب کو حساب دینا ہوگا، اور اگر جس پہ میں تکیہ کر کے بیٹھا ہوں اس کا اپنا حساب نہ ہو سکا تو میں کدھر گیا؟ یہ مت کرو۔ وہ جو سونا ہے، وہ جو پلاٹینم ہے، وہ جو کندن ہے، وہ جو غوث اعظم ہے، وہ جو معین الدین چشتی اجمیری ہے، وہ جو علی حجویری ہے، وہ جو بہاؤالدین نقشبند ہے، وہ جو شہاب الدین سہروردی ہے، ان کے پڑھ دو ملفوظات اور آج کے اپنے اساتذہ کو دیکھ لو، فرق نظر آئے گا۔ اور فرق ہے تو انہیں مجبور کرو، انہیں کہو سیدھا رستہ یہی ہے جس کے تم امین ہو، لیکن خود بھی سیدھے رستے پہ چلو اور ہمیں بھی چلاؤ۔ مجھے خوشی ہوئی یا غازی کے بیٹے کو دیکھ کر، مجھے خوشی آپ لوگوں کی غازی سے عقیدت دیکھتے ہوئے، لیکن مجھے دکھ ہے کہ آپ لوگوں کے رہنما 4 حصوں میں بٹ گئے، ان کو کچھ نہیں کہہ سکے ہو، اس لیے کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اس سے ڈرتے ہو کہ یہ کہیں ہمیں دوزخ کے حوالے نہ کر دے، اس کے منہ سے بات نکل کہ میں دوزخ میں چلا جاؤں گا، نہیں، اس کو کنفرنٹ کرو، اس کو بتاؤ، اتحادی امت کو پارا پارا کر رہے ہو تم لوگ۔ میں نے امام حسین علیہ السلام کی مثال دے دی، آخری خلیفہ راشد وہ تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے حضرت امیر معاویہ کو خلافت لکھ دی کہ میں نانا کی امت کی حفاظت کو پارا پارا نہیں کر سکتا۔ آپ کے جذبوں کو اللہ سلامت رکھے، لیکن علم ضروری ہے دین کا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پہلی ہی جو وہی اتری اللہ نے بتا دیا کہ پڑھنا کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں گندے ہوئے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا میں نے، اور تمہیں وہ کچھ سکھلایا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ ہم نے علم کا کیا کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں علم ضروری نہیں ہے، کسی ایک نے پڑھ لیا ہے وہی کافی ہے، وہی ہمارا سارا کام کر دے گا۔ علم نہیں ہے،
آپ لوگ وارث ہو صحابہ کرام کے، صدیق اکبر کے، عمر فاروق کے، عثمان غنی کے، علی مرتضیٰ کے، حسنین کریمین کے، آپ لوگ وارث ہو ائمہ اربعہ کے، ان کے تدبر کے، آپ لوگ وارث ہو حکمت غزالی کے، آپ لوگ وارث ہو طبیعت اور سائنس ہو جو ہمارے سائنسدانوں نے پھیلائی۔ لیکن کیا ہم صحیح وارث ہیں یا ناخلف وارث ہیں؟ آج کتنے کہہ سکتے ہیں کہ ہم علی حجویری ہیں، ہم رازی ہیں، ہم غزالی ہیں؟ آج کتنے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ ہیں، مالک ہیں، شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں؟ کتنے ایسے لوگ؟ ناخلف وارث جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں چیزوں کو، وہ ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، بے مثال سرمایہ ہے۔ اس آسمان نے ان جیسا نہیں دیکھا، تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ ایسے تو نہیں فرمایا۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر فردہ، تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ آج کا مسلمان صرف پاکستانی مسلمان نہیں، ہندوستان میں بھی ہے۔ یہاں ایک خاتون نے آواز لگائی تو 17 سال کا نوجوان یہاں آ گیا۔ روہنگیا میں مسلمانوں کی برما میں نسل کشی ہو رہی ہے، ایک مسلمان وہاں نہیں بچے گا، اور قیامت کے روز میرے سمیت آپ سب لوگ ذمہ دار ہوں گے، ہمارے حکمران ذمہ دار ہوں گے۔ وہ پہلے کی دلدل میں گریں گے اور ہم ان کے پیچھے گریں گے۔ کہیں کسی طرف سے کوئی آواز آئی ہے؟ کسی نے نعرے حق بلند کیا ہے؟ آپ کے حکمران، اس دیس کا حکمران جس دیس میں حرمین شریفین ہیں، وہ روس جاتا ہے تو پورا جہاز جاتا ہے، ہر روز اس کا کھانا جو ہے وہ ریاض سے وہاں جاتا ہے، پورا ہوٹل بک ہوتا ہے، کوئی نکل نہیں سکتا ہے۔ اور عمر فاروق جو ہیں وہ کھجور کے نیچے ایک پتھر کے سر کے نیچے، اور باہر کا امبیسڈر آ کے پوچھتا ہے امیر المومنین کدھر ہے؟ کہا وہ اپنی فٹیگ کر کے اپنے اسے کام کر کے وہ کھجور کے نیچے بیٹھا ہوا۔ بیت المقدس میں انٹر ہوتے ہیں تو غلام اونٹنی کے اوپر ہے اور نکیل امیر المومنین کے ہاتھ میں، اور وہ امیر المومنین کہ وہ نبی، وہ وہی کی زبان میں بولنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان اس رستے سے بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حکمران آج کے ان کے خاک پاک ایک ذرے سے بھی کروڑویں اربوں حصے کے برابر نہیں ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس محفل میں ذکر بھی ان کا ہو جس محفل میں عمر فاروق بیٹھے ہو۔ یہ چور، یہ لٹیرے، یہ مال کھانے والے اور وہ مال دینے والے، وہ راتوں میں گشت کرنے والے۔ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ بھی عمر فاروق کا ہے، پہلی محرم کو کیا ہوا تھا، اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ اور وہ عمر فاروق کہ وہ بچی اپنی ماں سے بحث کر رہی ہے کہ دودھ میں پانی میں اس لیے نہیں ملانا اماں کہ خلیفہ نے منع کیا۔ اماں کہتی ہے خلیفہ دیکھ تو نہیں رہا، خلیفہ وہ خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ اس کی بہو بنتی ہے، اور اس بہو کی نسل سے پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں جو خلفائے راشدین کی طرح ہوتے ہیں۔ باتیں بہت ہیں، رات بھیگ چلی ہے، مجھے بالکل غلط نہ سمجھنا، میں جنون شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ سنیوں کا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے۔ میں ابھی ازبکستان میں ہو کر آ رہا ہوں، بہاؤالدین نقشبند کے مزار سے ہو کے آ رہا ہوں، دانیال علیہ السلام کے مزار سے ہو رہا ہوں، بخاری کی سرزمین سے ہو کر آ رہا ہوں، ترمذی کی زمین سے ہو کر آ رہا ہوں۔ یہی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن عمل میں کوتاہی ہے، یقین میں کوتاہی ہے، موت کا خوف ہے۔ یہاں سے باہر نکلیں گے تو معمولات اور معاملات دونوں میں خیانت کریں گے، دکان کے بیٹھ کے خیانت کریں گے، سڑک کے اوپر چلتے ہوئے خیانت کریں گے۔ یہ طریقہ محمدی نہیں ہے، یہ کوئی اور طریقہ ہے، یہ کوئی اور طریقہ ہے۔ اگر ہمیں زمانے میں فلاح پانی ہے، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں ہماری عظمت رفتہ کو لوٹنا ہے،
تو پھر ہمیں نئے سرے سے رجوع اللہ کرنا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کی تعریف کی، بہت خوبصورت، کہا بندگی اللہ کریم کی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خدمت مخلوق خدا کی۔ ہمارا آر پار صاف ہونا ہے، ہمارے معاملات اور معاملات کو شفاف ہونا ہے، ہمیں صرف اللہ کریم کا خوف رکھنا ہے، ہمیں طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا ہے، اور ہمیں حضرت سمیہ کی سنت کو تازہ کرنا ہے، ہمیں حضرت بلال کی سنت کو تازہ کرنا ہے، ہمیں حضرت خبیب کی سنت کو تازہ کرنا ہے۔ اگر زمانے میں فلاح پانی ہے اور اگر نہیں پانی تو اس کا حل میرے اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے کہ میں تمہیں بدل دوں گا ایسے لوگوں سے جو تم سے بہتر ہوں گے، اور وہ بدلتا آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی تاریخ دیکھ لو، وہ بدلتا آیا ہے۔ نئے لوگ جتنے تک اس کے رستے پہ چلتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، اور جب وہ اس کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ نئے لوگ لے آتا ہے۔ تو اس میں خود غرضی بھی ہے، ہم بھی رہیں، ہمارے بچے بھی رہیں۔ آخری بات کروں گا، آپ لوگ سب پاکستانی ہیں، پاکستان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ میرا یقین محکم ہے یہ کوئی بننے والی چیز نہیں تھی، یہ 33 کروڑ خداؤں کا خطہ یہ میرے اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ پاکستان قائم دائم رہے گا، لیکن پاکستان سے غداری کرنے والا ہر ذلیل ہوگا، مٹ جائے گا۔ میں کل پرسوں ایک جگہ بیٹھا تھا، رہے گا تو یہ جلال الدین شاہ خوارزم، جن کو ہسٹری پتہ ہے وہ ہسٹری کی بات مانیں گے کہ جلال الدین شاہ خوارزم کا باپ محمد شاہ خوارزم جو بادشاہ تھا خوارزم کا، وہ بھاگ گیا تھا اور انڈونیشیا میں مرا تھا جا کے۔ لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے دنیا میں کہ یہ جلال الدین شاہ خوارزم، یہ پاکستان آرمی جو ہے، اس نے تو بہت عرصے بعد جلالہ سر سے چھلانگ لگائی تھی انڈس کے اندر، یہ ابھی چاہتے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ سنیاں ہوں گلیاں تو بچ مرزا یار پھرے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ میں کس مرزے کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے اس طرف بھی ہوشیار ہو، پراپیگنڈے میں مت آؤ، دھوکے میں مت آؤ۔ اس ملک کی سینٹر آف گریوٹی اس کی آرم فورسز ہیں، جب تک اللہ نے ان کو قائم رکھا یہ ملک رہے گا۔ احد میں آئینین کے اوپر کھڑے 50 تیر اندازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک تم کھڑے ہو اس پہاڑی کے اوپر ہم محفوظ ہیں۔ 41 نے چھوڑ دیا، احد کا پانسا پلٹ گیا۔ جب تک پاکستان کی افواج ہیں تب تک کوئی دشمن اس ملک کا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس وقت پاکستانی افواج اٹیک میں ہیں، تمام دشمن اندرونی اور بیرونی اس وقت ہدف بنا کے بیٹھی ہے پاکستانی افواج کو۔ بہت اچھا کیا ڈی جی آئی اختیار نے کہ اس نے ناموس رسالت ختم نبوت پہ بیان دے کے تمام شکوک لوگوں کے دور کر دیے کہ نہ کبھی پہلے کمپرومائز کیا تھا، نہ آج کیا ہے، نہ آئندہ کریں گے۔ اس لیے اس بات پر بھی اپنے کان دماغ کھول کے رکھو، آنکھیں کھول کے رکھو۔ یہ دشمن کی چال ہے آپ لوگوں کو متنفر کرنا آرم فورسز سے۔ یہ وہ بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ یہ 17 سال کا بچہ سیاچین میں -45 ڈگریز پہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو فاٹا میں 18 سال کی عمر میں ایک دشمن کے ساتھ پھر رہا ہے۔ اور یقین کرو پراپیگنڈے پہ نہ جاؤ، اس بچے کو ٹوٹل تنخواہ 18,000 ملتی ہے، وہ بھی ڈبل ہوئی تھی جب کیانی کے زمانے میں۔ یقین کرو وہ 22 سال کا رسلان جو فوت ہو گیا، اس کے باپ نے کہہ دیا شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، وہ کیمرے کے سامنے کہہ دیتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں وہ خاندان بہت دیر تک روتے رہتے ہیں۔ 80,000 سے زیادہ یہ پاکستانی اس جنگ میں قربان ہو چکے ہیں، $150 بلین زیادہ کچھ لگ چکا ہے۔ اپنی پرائرٹی سیٹ کرو، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور یہ ملک چونکہ عطیہ خداوندی ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ قیامت کے روز ہم سے سوال ہوگا کہ تمہیں ایک تحفہ دیا تھا، تم نے اسے کیسے برباد کیا، اور وہاں کوئی نہیں بچے گا، اس لیے کہ وہاں میرے اللہ نے فرمایا ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج تمہارے منہ بند ہوں گے، مورے لگی، تمہارے اعضاء بڑھ چڑھ کر بتائیں گے تم کیا کسب کرتے رہے۔
میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، جس چیز کے دو گواہ ہوں وہ فیصلہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہر عمل کے میں خود گواہ ہوں، میرا اللہ گواہ ہے۔ نکیرین کو بھول جائیے، ان کو بھول جائیے، ہمارے ہر عمل کے گواہ ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو جواب دہ ہو جاؤ، اللہ اور رسول کے بن جاؤ، ان رستوں پہ چلو جہاں پہ وہ روشن جبینوں والے جس رستے پہ چلے۔ یہ دنیا بھی تمہاری ہے، یہ خلافت بھی تمہاری ہے، یہ حق بھی تمہارا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا نہیں چلو گے کوئی اور آئیں گے، ذلت ہوگی اس جہان میں بھی، اگلے جہان میں بھی خواری ہوگی۔ اور اگر لیوائے حمد کے نیچے حوض کوثر کے پاس رحمت اللہ امین نے منہ کہیں اور کر لیا تو پھر کیا بنے؟ یہ سوال ہے سب کو سوچنے کا۔ میں بہت شکر گزار محمد صاحب کا، مجھے بلایا، میں بہت عرصے سے بالکل خاموش بیٹھا ہوں، آنا جانا بند کیا۔ آپ لوگ تو کسی کا بائیکاٹ نہیں کرو گے، میں نے سب کا کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے مجھے باہر نکال دیا۔ میں آیا، میں نے دل کھول کے باتیں کی، لگی لپٹی رکھی بغیر باتیں کی آپ کو، تاکہ آپ لوگ آگے جاؤ، یہ پیغام لے کر جاؤ۔ طریقہ صحیح ہے، یہی طریقہ ہے، لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ لوگوں کو سمجھاؤ۔ بیٹے کو چاہیے، میرا بیٹا اگر باپ غلط ہے تو بتائے بابا آپ غلط کر رہے ہیں، میں نہیں سنتا تو ماں کو کہے بابا غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیڈروں کو یہ بات بتائیں۔ میں یہ ڈیوٹی کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگ بھی کرو، صرف عقیدت نہیں، عقیدہ پال کے، اور عقیدہ ہے صحیح طریقہ سنت اہل سنت جماعت کا ہے، لیکن غلط ہاتھوں میں آ گئے ہیں، زنگ چڑھ گئے ہیں، زنگ کو اتارنا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو مسلمان بنا دے، آمین۔ آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔